بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اسرائیل اور فلسطین سے متعلق کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ آپ نے کو غور سے دیکھنا ہے کہ اصل ذمہ داران کون ہے اس جنگ کا۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم ہیں، اس کو فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں، تو ضرور سبسکرائب کریں۔ غزہ دنیا کا سب سے بڑا قید خانہ ہے۔ 20 لاکھ قیدی جہاں عمر کی قید کاٹ رہے ہیں۔ 2007 سے اسرائیل نے اس کا محاصرہ کر رکھا ہے، جہاں حماس الیکشن جیت گئی تھی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حماس ذمہ دار رہا ہے فلسطینیوں کی اس حالت کی، ان سے یہ سوال ہے کہ حماس الیکشن کیسے جیت گئی تھی؟ ان کے منہ پہ یہ تماچا ہے کہ حماس کے الیکشن کی وجہ کیا ہے۔ دوسری طرف جمہوریت کے چیمپئن کا یہ حال ہے کہ حماس کی جیت پر پچھلے 19 سال سے نہ کہ بندی کر رکھی ہے۔ حماس اگر ذمہ دار ہے فلسطینیوں کی اس حالت کا، تو اس کے خلاف غزہ میں تحریکیں کیوں نہیں چلی؟ کہا جاتا ہے کہ 1973 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد حماس نے اسرائیل کو سب سے بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ سینکڑوں اسرائیلی ہلاک ہوئے، سینکڑوں گرفتار ہوئے۔ ادھر اسرائیلی یہ کہتے ہیں کہ ایک اسرائیلی کی جان ساری دنیا کے انسانوں سے قیمتی ہے۔ نسل فرخ ان کی رگ رگ میں دوڑ رہا ہے۔ غیر یہودی کو کبھی یہودی نہیں مانا جاتا، خواہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آئے۔ ایسا کہتا کہ غزہ کا معاملہ کسی منطقی انجام کی طرف بڑھے گا۔ آسمان کیسے کیسے رنگ بدلتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عیسائیوں نے بیت اللہ مقدس اس شرط پر دے دیا تھا کہ یہودیوں کو وہاں آباد ہونے دیا جائے۔ امریکہ نے اپنا بحری جنگی بیڑا اسرائیلیوں کی مدد کے لیے بھیجا، کیونکہ حالانکہ افرادی قوت اور جنگ و ساز و سامان کی پہلے کون سی ان کے پاس کمیاں ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان، یہودی، عیسائی اور بت پرستوں کی آپس میں فیصلہ کن جنگیں ہو کر رہے ہیں، خواہ آپ کتنی ہی کرتے رہیں۔ عرب مالکان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے تھے کہ غزہ میں جنگ چھڑ گئی۔ اسرائیل کا اصل ہدف پاکستان ہے۔ جب تک پاکستان سے تسلیم نہیں کرتا، کھیل ختم نہیں ہو سکتا۔ مسلم ممالک اس پر فقط ایران جس نے حماس کی حمایت کی ہے۔ جب رسالت مآب کا ظہور ہوا تھا تو یہودیوں نے اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم نہ کیا تھا، بلکہ انہیں تباہ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ آخری دم تک حماس سنی ہے، لیکن ایران اور حزب اللہ کی سپورٹ اس کے ساتھ ہے۔ آپ مسلمانوں کی حالتیں ذرا دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پر یہودیوں کی ملکیت، جن پر وہ فلسطینیوں کی حمایت نہیں کر رہے۔ اربوں مسلمانوں سوشل میڈیا کے ایک پلیٹ فارم نہیں بنا سکے۔ خطرہ یہ ہے کہ فلسطین اب فیصلہ کن جنگ کی طرف بڑھے گا، اس لیے یہ جنگ زیادہ سے زیادہ خوف انسان کو مار ڈالتا ہے۔ اس سے زیادہ سیکورٹی ممکن نہیں تھی جتنی اسرائیل نے غزہ کے خلاف مہم مہیا کر رکھی ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ ایک سوال پوری شدت و مد سے ہو رہا ہے کہ اسلامی فوج کہاں ہے، جس کی سربراہ جنرل رحیل شریف ہیں؟ کب وہ برائے کار لائیں گے؟ اس سے پہلے گزشتہ برس برما کے قتل عام میں یہی سوال پوچھا جاتا رہا۔ آپ لطیفہ دیکھیں کہ دنیا کے بڑے بڑے مہذب لوگ اقوام متحدہ میں کھڑے ہو رہے ہیں، فلسطینیوں کا مسئلہ حل نہیں کر سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی نس نس میں خون ریزی، یہ جو بظاہر انسان مہذب ہو گیا ہے، فقط دھوکہ ہے، جس کی آنکھ چونکہ باقی درندے اس چیر پھاڑ دیتے ہیں۔ ایران نے بمشکل اپنا ایسا بچایا ہوا ہے کہ یہ بھی ایک لطیفہ ہے کہ پاکستانی ڈرائنگ روم میں بیٹھے لوگ حماس فلسطینیوں کی حالت زار کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ ایک لطیفہ یہ بھی ہے کہ عیسائیوں نے یہودیوں پر ایسا اپنے مظالم کی تلافی مسلمانوں کے قلب میں اسرائیل کو آباد کر کے کیا ہے۔ ہٹلر نے لاکھوں یہودی قتل کیے تھے۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں زیادتی عیسائیوں نے اور صفوانیوں نے تحریک شروع ہوئی تھی، جس کا مقصد یہودیوں کے لیے الگ ریاست کا قیام تھا۔ اس وقت فلسطین سلطنت عثمانیہ کے انڈر تھا، تاہم پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کا قبضہ ہوا۔ یہودی پوری دنیا میں اکٹھے ہو کر آباد ہونے لگے، کشیدگی بڑھنا شروع ہو گئی۔ جنگ عظیم کے بعد برطانیہ اور فرانس نے مشرقی وسطیٰ کی تقسیم کیا، مختلف ریاستیں وجود میں آئیں، تاہم فلسطین برطانیہ ہی کے زیر تسلط رہا۔ کشیدگی بڑھتی رہی، صفوانیوں نے عسکری گروہ قائم کیے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ان کو علیحدہ ریاست کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فلسطین اور اسرائیل کو دو الگ حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ تقسیم کر دی گئی تو اگلے دن 1948 میں اردن، مصر، شام اور عراق نے اسرائیل پہ حملہ کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 7.5 لاکھ فلسطینی یا تو خود دوسرے ملک میں فرار ہوئے یا اسرائیلی فوجوں نے نکال بحر کر دیا۔ 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے مصر سے غزہ کی پٹی، شام سے گلادن، اردن سے مشرقی یروشلم اور ویسٹ بینک چھین لیا۔
مصر کو سیانی سے بھی حاصل ہوئی ہے۔ رفتہ رفتہ مسلم ممالک اسرائیل کو تقسیم کرتے یا اس کے ساتھ امن معاہدے کرتے چلے گئے۔ اب کہاں جا رہا تھا کہ 5-6 عرب ممالک ایسے تسلیم کرنے کے قریب ہیں کہ حماس نے جنگ چھیڑ دی۔ اسرائیل پورے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت مانتا ہے۔ فلسطینی مشرقی بیت المقدس کو مستقبل کی فلسطینی ریاست کا دارالحکومت مانتے تھے۔ فلسطینی 2 علاقوں میں آباد ہیں جو آپس میں کٹے ہوئے ہیں، ایک عرب اردن اور دوسرا غزہ کی پٹی۔ فتح پارٹی کی حکومت غزہ اردن پر قائم ہے، جبکہ غزہ کی پٹی پر حماس ممتاز علاقوں اسرائیلی بستیاں بڑے فساد کی باعث ہیں۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔